أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم. کل ان تین گروہوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی. ایک تو یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کو تنبیہ فرمائی. دوسرا پھر ان مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ اب تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، پھر تم ایسا کیوں کرتے ہو. اس موجود ہونے پر ایک عجیب سی بات ذہن میں آئی. قرآن مجید کے اندر دو آیاتیں ہیں. ایک ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. ایک آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ دو آیتیں. جس وقت ابو جہل نے یہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کی کوشش کی، چیلنج کیا کہ آئیں کھلے میدان میں ہم آج آپ کے خدا کے ساتھ ہم چیلنج کرتے ہیں، اگر آپ یعنی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق پر ہیں تو اللہ پاک آپ کو سرفراز کرے گا. اگر میں حق پر ہوں، ابو جہل کہہ رہا ہے، تو اللہ پاک مجھے کامیاب کرے گا. اگر میں نہ حق ہوں تو مجھے تباہ کر دے. اگر آپ نہ حق ہے تو آپ کو تباہ کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیوں نہیں آج پہلی مرتبہ ابو جہل کو میں بھی مزہ چکھا دوں، کیونکہ آپ تو جانتے تھے ہم ہی حق پر ہیں. رسول جو ہیں جس وقت وہ آئے قرآن پاک میں آتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے میرے حبیب، جس وقت آپ اس امت کے اندر موجود ہیں تب تک میں عذاب نہیں بھیجوں گا. وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ اس کے اندر موجود ہیں، میں کیسے عذاب بھیجوں؟ ابو جہل ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ جو اس کے اندر ہیں میں کیسے عذاب بھیجوں؟ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے ان سے یہی فرمایا کہ آپ کے اندر رسول اللہ موجود ہیں، آپ ان کے پیچھے پھر کیوں چلتے ہو؟ آپ تو میری اس محبوب کی تم اطاعت کرو، نہ کہ تم ان پھر یہودیوں کی تم اطاعت کرو. دوسرا فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں نہیں جائے گا، تب تک میں اللہ سے راضی نہیں ہوں گا. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشقتیں آئیں تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا میرے حبیب میں آپ کو اتنا دوں گا، آپ کو راضی کر دوں گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ پاک سے ایسے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جنت میں نہیں جائے گا، تب تک میں راضی نہیں ہوں گا. وَأَنْتَ فِيهِمْ، رسول موجود ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت ہے اپنی امت کے ساتھ. تو فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اللہ رب العزت ان سے فرما رہے ہیں کہ یہودی اگر وہ ایمان لے آتے یہ ان کے لیے بہتر ہے. تو اس بات سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ان سے پہلے جو دین تھے، ادیان تھے، وہ ادیان ختم، اب وہ باطل منسوخ ہو گئے. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام نبی جتنے بھی وہ دین اور شریعت لے کر آئے تھے، کتابیں لے کر آئی تھیں، اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اب تم وہ سب کچھ منسوخ ہو چکا ہے. وہ نبی کی نبوت اب اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن ان کی اب اطاعت نہیں ہوگی، اب وہ ختم، اب منسوخ ہوگی. اب وہ جو کتابیں لے کر آئے تھے، صحیفے لے کر آئے تھے، تورات، زبور، انجیل جو آپ پر نازل ہوئی، یہ سب ختم. اب تمہیں چاہیے اب میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اب جو قرآن کتاب لے کر آئے تم اس کی پیروی کرو، یہی پیروی تمہیں تمام انبیاء کی پیروی کرائے گی. ان کی تم اطاعت کرو، یہ تمام انبیاء کی اطاعت و خدا کی اطاعت ہے. تم سب کے سب انبیاء کی اب پیروی کو چھوڑو. یہ نہ کہو ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم ابراہیم، یہ تمہارے یہ باتیں غلط ہیں. اب تم صرف مانو تو محمد الرسول اللہ کی تم اطاعت کرو. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے. کیوں؟ انہوں نے ایمان نہیں لایا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، اکثر اس میں سے فاسق رہے، نافرمان رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسید، حضرت ثعلبہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضرت بنیامین رضی اللہ تعالی عنہم، یہ اصحاب جو مسلمان ہوئے تھے. حضرت حنظلہ کی شان دیکھیں،
اس کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جس کو ملائکہ نے غسل دیا۔ یہ پہلے بھی یہودی تھے سب، یہ جن کا میں نے نام لیا یہ سب پہلے یہودی تھے، یہ اسی کی اللہ پاک نے بیان فرما رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر یہودی تھے، اکثر مومن ہو گئے، بعد میں پھر مومن ہوئے، کچھ اکثر سے اکثر نافرمان ہوئے، تو جو مومن ہوئے پھر ان کے نام آئے ثعلبہ، اسید، حنظلہ، بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لقب معروف ہے وہ غسیل الملائکہ سے معروف ہے کہ ان کو ملائکہ نے غسل دیا تھا۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جلد جلد صحابہ میدان میں پہنچے، جو جہاں ہے اپنے کام کو روک کر اور جنگ میں جلدی پہنچے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس وقت نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو رات کو ہم بستر ہوئے، صبح کو جب ان کو اطلاع ملی یہ فوراً گھر سے رخت سفر ہوئے، فوراً گھر سے نکل پڑے۔ تو اہلیہ سے کہا کہ اگر میں غسل کرتا ہوں تو وقت ضائع ہوگا، رسول اللہ کی قول میں مجھ سے تاخیر ہو جائے گی، یہ بات مجھے برداشت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر میں نہ جاؤں، حنظلہ دیر کر دیں، میری ہمت اور مجال میں نہیں ہے۔ فوراً یہ چل پڑے میدان میں، میدان کے اندر شہید ہو گئے۔ اکثر صحابہ نے دیکھا حضرت حنظلہ کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر ان کا دیکھا تو ان کی اہلیہ سے جا کر پوچھا کہ کیا عمل تھا حنظلہ کو ملائکہ غسل دے رہے تھے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ابھی نئی نئی ہماری شادی ہوئی تھی، رات کو ہم بستر ہوئے، جنابت کی حالت میں تھے، جس وقت یہ آپ کی آواز اپنے کانوں سے سنی، یہ گھر سے دوڑ پڑے، کہا کہ اب مجھے کسی چیز کو روکنے والی نہیں ہے، میں اب میدان میں جاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں اس رسول کے حکم کی تخیر نہیں کر سکتا۔ اب جس وقت وہ جنگ میں گئے تو وہاں شہید ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہلیہ سے کہا کہ تیرے خامد کی یہ شأن ہے، ملائکہ اس کو غسل دے رہی ہیں، اس لیے وہ اس لقب سے مشہور ہے غسیل الملائکہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور محبت کرنے والے یہی صحابہ تھے۔ دوسرا وَأَكْثَرُهُمْ، اور دوسرے کچھ لوگ حضرت سلمان فارسی، حاتم کے بیٹا عدی، جو حاتم تئی مشہور ہے، ان کا جو بیٹا تھا عدی، یہ بھی اس وقت یہ عیسائی تھے۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت تمیم داری، یہ لوگ عیسائی تھے، یہ پھر مسلمان ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے کچھ لوگ تو مؤمن ہوئے، اکثر پھر نافرمان ہوئے، جو لوگ نافرمان ہوئے وہ ہلاک ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو جو میں نے کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔